آپ کی خلافت کے حوالے سے جیسا کہ آپ نے خلفائے راشدین کا ذکر کیا، تو اس کے حوالے سے تھوڑا سا فرمائیں کہ آپ کی جو خلافت ہے کتنی دیر کی تھی، اور جو خلافت راشدہ ہے، اگر آپ 5ویں خلیفہ ہیں تو خلافت راشدہ تو نہ ہوئی، اس کے حوالے سے تھوڑا سا کیا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ بعد نے اس کے بارے میں لکھا ہے اچھا مثلا کہ اس پہ یہ نہیں ہے کہ ان کو، میرا مطلب ہے ہم تو حق چار یار ہی کہتے ہیں نا، اگر 5ویں خلیفہ ان کو مانا جاتا تو پھر تو حق 5 یار کہنا چاہیے تھا نا۔ اچھا مانا ہی کہیں گیا؟ نہیں مثلا کہ کچھ نے کہا نا کہ یہ 5ویں خلیفہ، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے تخت پہ بعد میں حضرت امام حسن بیٹھے ہیں، بے شک اس وقت تک خلافت تھی، بعد میں ملوکیت ہوئی۔ ٹھیک ہے، اس وقت تک خلافت کا دور تھا حضرت امام حسن تک، اس کے بعد ملوکیت شروع ہو گئی، جی بعد میں خلافت نہیں رہی، ٹھیک ہے، ملوکیت شروع ہو گئی۔ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا خلافت و ملوکیت، جی جی، تو بعد میں پھر وہ دور جو تھا وہ شروع ہو گیا، لیکن حضرت امام حسن تک علماء یہ کہتے ہیں کہ یہاں تک یہ خلافت رہی ہے، تو اس سے وہ استنباط کرتے ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ ہیں، کیونکہ حضرت علی المرتضیٰ کے تخت پہ آپ بیٹھے تھے، جی جی جی، اس لیے وہ حکومت تو ان کی تھی، وہ تخت تھا، تو اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ یہ 5ویں خلیفہ ہیں۔ یہ بات ہے جی جی بالکل ٹھیک۔ جو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ حضرت علی پاک کے بعد، آپ کی شہادت کے بعد جو خلافت تھی وہ حضرت امام حسن کو ملی تھی، لیکن بعد میں چونکہ حضور نے یہ فرمایا ہوا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، جب خون کی ندیاں بہہ چکی ہوں گی تو مسلمانوں کے 2 بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا، تو آپ نے صلح کر کے پھر آپ نے وہ بہت اچھے، آپ کی زندگی سے پیغام کیا دیں گے؟ اس کے بعد پھر جناب سید حسن رضا شاہ صاحب کاظمی تشریف فرما ہے، غلام مرتضیٰ فریدی صاحب ہیں، گلزار احمد بھٹی صاحب ہیں، ان سے ایک ایک کلام سنیں گے اور آج کی ٹرانسمیشن کا جو ہے اختتام کریں گے۔ آپ کی زندگی، حالانکہ مجھے چند سوالات آپ کی شہادت کے حوالے سے بھی آئے ہیں، ناظرین میں چاہتا ہوں آپ کا یوم ولادت ہے تو آپ کی یوم ولادت کے ساتھ ساتھ آپ کے جو شان ہے اس کے حوالے سے گفتگو ہوئی، آپ کی آل اولاد کے حوالے سے، خلافت کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے، آپ کے یوم شہادت پر انشاءاللہ ہم ایک اور نئی ٹرانسمیشن پروگرام کریں گے اور قبلہ پیر صاحب ہی پروگرام کا حصہ ہوں گے۔ آپ کی زندگی سے ایسا سبق دیجئے جس پر بندہ عمل کر کے کامیاب ترین زندگی گزار سکتا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حضرت امام حسن جیسا بردبار شخصیت، میں نے جتنا بھی کتب کا مطالعہ کیا، بہت بردبار شخصیت ہے جی، اور انتہائی سخی ہیں۔ واہ سبحان اللہ، یعنی حضرت امام حسن کی سخاوت کا آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اتنے سخی ہیں کہ گھر میں مہمان آ گئے اور جو آپ کے گھر میں کام کرنے والا ہے وہ قرآن کا عالم ہے، حافظ بھی ہے اور عالم بھی ہے۔ اب یہاں پہ سوچیں کہ جن کے کام کرنے والے عالم ہیں ان کا اپنا کیا مقام، سبحان اللہ، جن کے برتن دھونے والے عالم ہیں۔ اچھا وہ برتن جو سرو کر رہا تھا نا، ایک برتن مہنگا ترین تھا، وہ گرا اور ٹوٹ گیا، ٹھیک ہے، حضرت امام حسن کے چہرے پہ غصہ آیا تو آپ نے اس کی طرف دیکھا، وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ سید زادے کے چہرے پہ جلال آ گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، لیکن چونکہ وہ قرآن پڑھا ہوا تھا، اسے قرآن کی آیت یاد آ گئی، اس نے فوراً پہلا حصہ تلاوت کر دیا، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پی جانے والا مومن ہوتا ہے۔ حضرت امام حسن کے چہرے سے غصہ اتر گیا، اب اس نے اس آیت کا دوسرا حصہ پڑھا کہ غصہ تو اتر گیا، پتہ نہیں معافی ملی ہے کہ نہیں، کہتا ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے کہا جا میں نے تجھے معاف کیا، کہتا ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، فرمایا جا میں نے تمہیں آزاد کر، اللہ اکبر، واہ میں نے تمہیں آزاد کر، اتنے سخی اور اتنے بردبار تھے، میں نے تجھے آزاد کر۔ اور ایک دفعہ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین پاک جو ہیں وہ سفر پہ نکلے ہوئے تھے اور ساتھ حضرت عبداللہ بن جعفر بھی تھے جو حضرت بی بی زینب پاک کے شوہر ہیں جی، تو ایک راستے میں آپ کو نہ بھوک لگ گئی تو ایک مائی تھی، ایک بی بی تھی بوڑھیا، اس نے نہ آپ کو اپنے گھر لے گئی اور آپ کو کھانا کھلایا اور آپ کو
تو آپ نے فرمایا بی بی جب کبھی ادھر آئے نا مدینہ شریف میں اللہ اکبر ہیں تو آنا جی جس طرح تو نے خدمت کی ہے ہائے ہائے ہم بھی تیری خدمت کریں گے. سبحان اللہ. ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ عورت آ گئی ادھر. تو حضرت امام حسن نے دیکھ کر اس کو پہچان لیا. آج کے سخی تو ایسے ہیں نا, دیکھتے ہیں تو کنی کترا جاتے ہیں. انہیں ان کچھ مانگ لینا تو دینا پڑے. اس نے کچھ مانگ لینا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا. تو لوگ بعض اوقات یہ بھی کہہ دیتے ہیں مانگنے والوں کو, اوے ہٹا کٹا ہے تو کام کریا کر. یہ نہیں کہنا چاہیے. اللہ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ اگر کوئی ہٹا کٹا ہے تو اس کو یہ کہہ دو. فرمایا کوئی بھی سائل آ جائے جی. اس کو جھڑکنا نہیں. ہائے ہائے اگر پاس نہیں ہے تو کہو معاف کرو, اگر ہے تو دے دو. کیونکہ بھوئے بھوئے تو منگنا بری گل ہے, حق کہ بری چیز نہیں کوئی سوال ورگی. کوئی اندر سے مر کے کسی کے سامنے ہاتھ کرتا, اللہ اگر وہ اندر سے مرا نہ ہو تو سوال نہ کرے. بے شک بے شک. وہ اندر سے مٹا ہوا ہوتا ہے, مر گیا ہوتا ہے, پھر وہ آگے ہاتھ کرتا ہے. جی جی ورنہ میں اور آپ کیوں نہیں کسی کے آگے ہاتھ کرتے؟ ہم تو ہین سمجھتے ہیں کسی کے آگے ہاتھ کرنا, وہ مر جاتا ہے اندر سے. بالکل اس ایسے لیے ہی ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھیں. کوئی شک نہیں. آپ جتنا سخی نہیں تھا کوئی, آپ نے پہچان لیا اس بی بی کو, اپنے گھر لے کے آئے. جی اس کو جتنے پیسے تھے نا دینے تھے اتنے دیے, اور کہا کہ جاؤ بھائی حسین کے پاس اس کو لے جاؤ. ہائے 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 ہائے. پھر حضرت امام حسین سبحان پاک اللہ. نے بھی خوب نوازا. اللہ پھر کہا حضرت عبداللہ ابن جعفر کے پاس بھی لے جاؤ. سبحان حضرت عبداللہ ابن جعفر جو تھے وہ بھی بڑے سخی تھے. سبحان آپ نے اس عورت کو 2 بکریوں کے ریوڑ دیے, واہ. اور ساتھ جتنی دولت جتنے پیسے اس کو اس کی زندگی گزارنے کے لیے تھے نا اتنے دے دی. سبحان اللہ. واہ اور وہ بی بی جاتے ہوئے یہ کہہ کے گئی کہ بڑے بڑے سخی دیکھیں ان جیسا میں نے, واہ واہ واہ. بڑے بڑے دیکھیں ان جیسا نہیں دیکھا کہ اتنی دیر بعد بھی آئی ہوں تو پہچان لی. کہا کہ ہم اور مجھے یہ بتائیں کہ جو یہاں نہیں بھولا حق. سبحان اللہ. وہ وہاں کیسے بھولے گا. سبحان اللہ. انشاءاللہ. اور موچی والا واقعہ سنا دیں ذرا. جوتے والا گانا. نہیں وہ جوتے والا واقعہ تو خیر میں نے وہ پڑھا نہیں ہے, میں نے پڑھا نہیں. جو چیز میں پڑھتا نہیں وہ میں بیان نہیں کرتا, جی بسم اللہ. جو میں نے پڑھا ہے وہ میں بیان کر جی دیتا ہوں. بسم اللہ. حضرت امام حسن پاک جو ہیں وہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے ایک کھجور کے درخت کے نیچے. جی تو حضرت امیر معاویہ نے خوش طبعی کے ساتھ ان سے پوچھا کہ بتائیں اس کھجور کے اوپر کیا ہے, کتنی کھجوریں؟ تو حضرت امام حسن نے فرمایا 24,424 کھجوریں. اللہ 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 اللہ. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اوپر بندے چڑھائے, کھجوریں اتروائیں اور گنی. ٹھیک ہے. نہ ہی ایک کام تھی نہ ہی. حق. سبحان اللہ. تو حضرت امام حسن سے مسکرا کے پوچھا یہ کیسے؟ فرمایا مجھے پتا تھا جو میں نے کہنا ہے وہ وہی ہو جانا ہے. کیونکہ لوگ ہمیں صادقین کہتے ہیں, سبحان اللہ. سبحان. سچے کہتے ہیں, جو زبان سے نکلے وہ ہو جائے. واہ واہ. یہ بات ہے. اور ان کی سخاوت کے حوالے سے تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک بندہ حضرت امام حسن کے دروازے پہ آیا اور آ کے کہنے لگا ایک روٹی دے دو. آپ نے ایک روٹی لا کے دی, کہتا ہے ایک اور دے دو. آپ نے پوچھا ایک اور کیوں مانگ رہا ہے؟ اس نے کہا جی جس سے آپ کے گھر کا پتہ پوچھ کے آیا ہوں نا وہ سوکھے ٹکڑے کھا رہا تھا, تو میں نے کہا چلو ایک روٹی اس کو دے دیتا ہوں. آپ نے فرمایا اپنی روٹی لے اور جانے والی بات کر, تجھے پتہ نہیں وہ کون ہے؟ وہ میرا بابا مولا علی. یہ ہے وہ, سبحان اللہ. یہ وہ ہیں. ان کی سخاوت کا کیا بیان کیا جائے پیغام ان کے حوالے سے. اور میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں, جو پیغام ہے وہ سن لیں. جی. سب سے پہلا پیغام یہ ہے کہ حضرت امام حسن مجتبی یہ مولا علی کے بیٹے ہیں, اور مولا علی وہ ہیں جن کی کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوئی, واہ واہ. اور امام حسن وہ ہیں جو اپنے باپ کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے کبھی کوئی نماز نہیں چھوڑی. بے شک. واہ. یہ بات ذہن میں رکھ. بہت اچھے. جب کلیجہ ابل رہا تھا پھر بھی نماز کی یاد تھی. اللہ. زہر دیا ہوا تھا, کلیجہ ابلا ہوا تھا, لیکن نماز کی عادت اتنی تھی کہ بار بار پوچھ رہے تھے نماز کا وقت ہوا ہے کہ نہیں ہوا, جلدی بتاؤ نماز پڑھنی ہے, نماز کا وقت. یہ ہے نماز کے ساتھ عبادت کے ساتھ بہت محبت. اچھے. یہ ہے پیغام. یہ پیغام کہ نماز نہیں چھوڑنی. ان سے محبت کرتے ہو, ان سے پیار کرتے ہو تو پھر دین متین پہ چلنا ہے, اور حق مان کر باطل کے مقابلے میں ڈٹ جانا. بہت اچھے. انہوں نے زہر کھانا قبول کر لیا لیکن انہوں نے باطل کو ٹکرا دیا. انہوں نے کسی کو کچھ نہیں سمجھا, کسی جھوٹے کو قریب نہیں آنے دیا. انہوں نے نبی پاک کی زبان چوس کر اور پھر بڑے ہو کر
اس زبان چوسی ہوئی زبان کا حق ادا کر دیا کہ یہ وہ زبان ہے جس پہ کبھی حق کا کلمہ ہی آئے گا، کبھی جھوٹ کا کلمہ نہیں آ سکتا۔ یہ زہر کھانا تو پسند کرے گی لیکن کسی کے آگے جھکنا پسند نہیں۔ انشاءاللہ بے شک۔ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، جب حق آتا ہے تو باطل بھاگ جاتا ہے۔ بے شک۔ تو میں پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ دین متین پر ڈٹ جاؤ، دین متین کی خدمت کرو جس طرح انہوں نے کی تھی، دین متین کو ایسے بچاؤ جیسے انہوں نے بچایا تھا، ناموس رسالت پہ ایسے کام کرو جیسے انہوں نے کیا تھا، اسلام کا جھنڈا بلند ایسے کرو جیسے انہوں نے کیا تھا، انہوں نے کیا۔ ٹھیک ہے؟ یہ پیغام ہے، اور ٹرانسمیشن کا اصل پیغام بھی یہی ہونا بہت چاہیے اچھے، کہ ہم نمازی بن بہت جائیں، اچھے، بہت روزہ دار بن آمین، جائیں، آمین، بڑوں سے محبت کا ادب بڑوں کا کرنے والے بن جائیں، اور چھوٹوں سے بہت محبت کرنے والے بن جائیں، تاکہ ہمارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے۔ بہت اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے سر پہ ردا دیں، بہت ان کے سر پہ چادر رکھیں، ان کو سیدہ زہرا پاک کی کنیزیں بنائیں، تاکہ تمہاری آنے والی نسلیں سمجھ جائیں۔